میدان حدیبیہ کا ایک مقام، وہ میدان، وہ وقت جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں، کفار مکہ کے نمائندہ بن کر کے، ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، دیکھتے کیا ہے، صحابہ کرام کی جانیں ساری دیکھتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو فرمانے کے بعد جو پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے وقت زمین پہ ٹپکتا، صحابہ کرام اس کو زمین پہ ٹپکنے نہ دیتے، صحابہ کرام زمین پر اس کو گرنے نہ دیتے، اتنی والہانہ محبت فرماتے۔ اور یہی تک نہیں، صرف ہاتھ اور منہ دھلنے کا پانی نہیں، بلکہ حضور اپنے مبارک ناک مبارک میں پانی ڈالتے اور چھینکتے، اور اس کو جو ہے اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کو باہر کرتے تو صحابہ کرام اس پانی کو بھی اپنے دست میں لیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اپنے بدن پہ ملتے، اور یہاں تک کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے ایسا لگتا کہ جنگ اور قتل و قتال کر لیں گے، اور جس کو پانی نہیں میسر آتا وہ جس کے ہاتھ تر ہیں اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتا، اور اس پھیرنے کے بعد اپنے جسم پہ ملتا، اپنے چہرے پہ ملتا، منہ پہ ملتا۔ جب عروہ بن مسعود جو کفار مکہ کے نمائندہ بن کر کے تشریف لائے، جو دیکھا تو وہ واپس جب گئے تو اپنی قوم سے کہا، میری قوم، ہم نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا، ہم نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے غلام کو بھی دیکھا، ہم نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے فرما بردار کو بھی دیکھا، لیکن یاد رکھنا اس روئے زمین پر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سے زیادہ کسی عاشق کو نہیں دیکھا، ان سے محبت کرنے والوں سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام نے عروہ بن مسعود سے جا کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا۔ عروہ بن مسعود دور سے دیکھ رہے، دور سے کھڑے ہو کر کے ملاحظہ کر رہے تھے، اور دور سے دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ جو اپنے محبوب کے پانی کو، اور اس پانی کو جو منہ سے نکلے ہوں، جو ناک سے نکلے ہوں، جو ان کے جسم سے نکلے ہوں، اور جو استعمال کیا ہوا پانی ہو، مائع مستعمل ہو، اس پانی کو بھی ان کے غلام زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لڑتے ہیں، لے کر کے جو ہے ایسا لینے کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے لڑ بھیڑتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے میں قتل و قتال کر لیں گے۔ یہ اگر حضور کے بدن سے نکلے ہوئے وضو کے پانی سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو جب حضور کی بات آئے گی تو اس سے کتنی محبت فرمائیں گے۔ ذرا آپ غور کر کے تو دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام جو ہے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی نازیبہ کلمات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی بات آئے تو صحابہ کرام اپنی جانیں نہیں مار دیں گے، صحابہ کرام اپنی جان کو نہیں دیں گے۔ کہیں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دے جہاں فدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان فدا کر دوں، اور ایک جان کیا اب آواز جان کی جان فدا کر دو، اور اگر کروڑ جہاں ہوتا تو ان جہان کو بھی آپ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو صرف یہ احتجاج کرنے سے نہیں ہوگا، احتجاج کیجئے، کفار و مشرکین کے سامنے احتجاج کرنا ہے تو داڑھی مبارک چہرے پہ سجا کر کے احتجاج کیجئے، ٹوپی جو ہے سروں پہ سجا کر کے احتجاج کیجئے، اسلامی لباس پہن کر کے احتجاج کیجئے۔ پانچ وقت مسجد کی صدائیں جب بلند ہوتی ہے تو مسجدوں کو بھر کر کے احتجاج کیجئے، یعنی رکوع اور قیام کیجئے۔ یہ جب ہم احتجاج کرنے لگ جائیں گے، ہمارے چہرے پہ جب نور اور ہم داڑھی مبارک سجا لیں گے، ہمارے سروں پہ جب ٹوپیاں سج جائے گی، تو پھر ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ جو محبت کرتے ہیں اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو ہے مخالفین خود سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کی خاطر نبی کی سنت جو ہے سمجھ کر کے داڑھی مبارک رکھا ہوا ہے، ٹوپی پہنا ہوا ہے، اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، اور دیگر جو کچھ عمل کرتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اور کسی کا مال نہیں ہڑپتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بد اخلاقی کے ساتھ کسی سے پیش نہیں آتا، یہ عمل جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے، دشمنان اسلام کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دشمنان اسلام خود سمجھ جائیں گے کہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے خاطر اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو حضور کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو یہ چھوڑیں گے نہیں، حضور کے شان میں کوئی جو ہے نازیبہ کلمہ بولے گا تو اس کو بخشیں گے نہیں۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے ظاہری طور سے جو ہے حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز سے محبت کریں، حضور کے شہر سے محبت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حجر اسود کو جب بوسہ دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سوال کیا، پوچھا کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں اور اس کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں